سورہ قصص کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی سچی خبر اور ان کی بات بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا، یعنی اس کو مال و دولت کی کثرت تھی اس کے پاس اور اسے حکومت ملی تھی۔ جو اس کا سب سے بڑا جرم تھا جو اس آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے شہر کے، اپنے اس ایریا کے لوگوں کو جو اس کے ماتحت تھے، ان کو اس نے فرقہ فرقہ کر دیا، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ رب العزت کو یہ فرقہ بندی پسند نہیں ہے۔ دوسرا اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے سوشل ڈسکریمنیشن کی تھی، طبقاتی نظام تعلیم جس طرح ہے یا دیگر طبقاتی جو نظام ہیں، مثلا کسی ایک برادری کو زیادہ عزت، دوسری برادری کو کم عزت دینا، اپنی برادری کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، یعنی کمزور دکھاتا تھا، باقاعدہ اس کی کوشش کرتا تھا، اور دوسرے گروہ کو وہ عزت دیتا تھا۔ مثلا جنہیں کمزور ثابت کرتا تھا وہ بنو اسرائیل تھے، کام شام ان سے کروائے جاتے تھے، کوئی اچھا عہدہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے خواب دیکھا کہ نجومیوں نے کہا کہ تمہارے اس رعایا میں سے، بنو اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، تو فرعون نے اسی وقت سے یہ کوشش شروع کر دی اور جہاں بھی بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل و غارت شروع کر دی اس نے، یہاں تک کہ 90,000 بچوں کا قتل کیا۔ اور حکمت خداوندی یہ ہے کہ جس شہر میں 90,000 لوگ قتل ہوئے تھے اسی شہر میں جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ حکمت خداوندی یہ ہے کہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور وہ فسادی تھا، لیکن ہم یہ چاہتے تھے، آیت نمبر 5 کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کمزوروں کی مدد کریں، ان سینس کہ ان کمزوروں میں سے ہی ایک پیشوا مقرر کر دیں جو ان تمام کا امام ہو، جو ان کا پیش رو ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور یہ ساری مال و دولت، سارا ملک، ساری چیزیں ہم اس کے سپرد کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کو خطرہ لاحق ہوا، 3 ماہ تک وہ دودھ پلاتی رہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی روئے نہیں، حالانکہ بچہ روتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں، تو تعجب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رو بھی نہیں رہے۔ جب خطرہ لاحق ہوا تو اللہ رب العالمین نے القاء فرمایا ان کے دل میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کو کہا کہ تم دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے پانی میں ڈال دینا۔ تمہیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کے دور جانے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم دوبارہ اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے لیکن تب یہ ہمارا رسول بن چکا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے پانی میں ڈالا۔ دوسری طرف حکمت خداوندی کہ فرعون کی ہی اہلیہ نے وہ صندوق دیکھ لیا، جب اسے کھولا تو ایک خوبصورت بچہ برآمد ہوا۔ فرعون نے بھی اس بچے کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے۔ بی بی آسیہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں اور سے آیا ہو، جو تمہیں خطرہ لاحق ہے وہ تو اس شہر کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تو فرعون کو ان کی باتوں پر یقین آ گیا۔ قرآن حکیم نے ان تمام واقعات کو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ فرعون کی بی بی نے کہا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ ان آسیہ بی بی نے کہا فرعون سے۔ تو فرعون کے منہ سے برجستہ نکلا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی تو نہیں، اور پھر یہ سچ ثابت ہوا۔ اس کے لیے وہ کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے، بلکہ اس کے پایا تخت کو الٹنے کا سبب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، لیکن فرعون کی اہلیہ کے لیے وہ ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ جاؤ ذرا پیچھے چلو ان کے، دیکھو وہاں کیا معاملات ہو رہے ہیں۔
تو وہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور مختلف دائیاں آئی ہیں انہوں نے دودھ ہی نہیں پیا کسی کا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ بچہ پی لے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ لے کر آئیں اپنی والدہ کو، اور لا کر جب ان کو کہا کہ بچے کو اٹھا لیں، بچے کو اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون کو اس پر تشویش ہوئی، اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بڑی حکمت سے، بڑے حکیمانہ انداز میں جواب دیا، کہا کہ میں ایک صاف ستھری خاتون ہوں، پاک صاف رہتی ہوں اور خوشبو لگاتی ہوں بدن کو، اور ویسے بھی میری طبیعت میں اور میری فطرت میں اس طرح کی اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی ہیں، میرا دودھ اس طرح کا ہے کہ بچے خوشی سے پی لیتے ہیں، اور میرا جسم ایسا ہے کہ خوشبو آتی ہے تو بچے میری طرف راغب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کو یہ بات سمجھ آئی اور اس نے کہا پھر اس بچے کو تم ہی لے جاؤ۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت، بندہ کچھ اور سوچتا ہے لیکن حکمت خداوندی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی حکمت کے تحت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ انہی کے گھر رکھوا لیا، اور پھر وہ وہاں پر ہی پرورش پاتے رہے۔